أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیت ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اس حالت پہ رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسانے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسا ریت کا ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اس طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسا بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے. السلام علیکم دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ مزمل کی ایک آیات اور 19 آیاتوں کا ترجمہ پڑھا. سورہ مزمل میں 2 رکوع ہیں. پہلا رکوع جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا، یہ دوسری وحی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور دوسرا رکوع یہ بعد میں نازل ہوا. تو آج ہم پہلے رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی غار حرا میں سورہ الق کی 5 آیتیں، جس کا حاصل مطالعہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا اور اقرا سے جو شروع ہوئی، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر واپس آئے. وہاں پر ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے کمبل اڑاؤ. جب آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ نے جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس جو قرآن مجید کی 5 آیتیں لے کر آئے، یہ واقعہ سنایا، پھر آپ کو تسلی دی. پھر آپ کو جب اطمینان ہو گیا، جب آپ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، پھر سکون ہو گیا، تو اس کے بعد
کچھ دنوں کے بعد یہ دوسری وحی نازل ہوئی. یہ دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو، اب وہ آرام کا وقت نہیں رہا. اب جو ہے یہ جو کلام ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس کلام کو لے کر اٹھو. سب سے پہلے تو آپ اس قوم کو ڈراؤ، مکے کے لوگوں کے سامنے پیش کرو، ان تک یہ کلام پہنچاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اٹھو، اب آرام کا موقع نہیں ہے، آرام سے سونے کا وقت نہیں ہے، اب اٹھو. رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، یہ اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہاں فرما رہا ہے اٹھو اے نبی، اب آرام کرنے کا موقع نہیں ہے. اب جو آپ کو یہ کام لے کر اٹھنا ہے، یہ پیغام جو اللہ کا دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہے، مکے کے لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس سے نماز سے مدد لو. رات کو ایک وقت میں سو کر اٹھو اور نماز میں کھڑے رہا کرو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. قرآن مجید کو بھاری کلام کہنے کا مقصد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں قرآن کو آپ بھاری کلام اس بنا پر بھی کہا گیا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے تعلیمات کا نمونہ بن کر دکھانا، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا، اس کی دعوت اس کے ساری دنیا کے اخلاق و آداب کے پورے نظام میں انقلاب برپا کر دینا ایک ایسا کام ہے جس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی قرآن مجید کا پیغام کو، اس کے اخلاق کو، یہ جو آداب سکھاتا ہے، اس کو لے کر اٹھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بھاری کام ہے جس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بھاری کلام کہا ہے. اس بنا پر اس کو جو ہے تو ایک بھاری کلام کہا ہے. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے. ہاں، یہ جو مشن جو آپ لے کر اٹھنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو کام آپ پر کو جو دیا گیا ہے، اس کے لیے یہ جو ایک نفس پہ قابو پانے کے لیے، اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے، تو رات کو اٹھو. رات کا اٹھنا نفس پہ قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن کو ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. یعنی رات میں قرآن کو پڑھنے کے لیے بہت اچھا وقت ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت سی مصروفیت ہیں، یعنی دن میں آپ کے لیے بہت سی مصروفیت ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، رات کو اٹھ کر اس پہ غور و فکر کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. یعنی ساری دنیا سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. یعنی اسی پہ بھروسہ کرو. وکیل یعنی بھروسہ، اللہ اس پہ بھروسہ کرو جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے. اس دنیا کی تمام کائنات کا مشرق مغرب شمال جنوب یہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تم صرف مجھ پہ بھروسہ کرو، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام کو لے کر جب مکے کے لوگوں تک پہنچے تو آپ کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگے. مجنون، جادوگر، شاعر، اس طرح کے نعوذ باللہ آپ پر الزام لگائے جا رہے تھے. تو آپ
اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی کے کہہ رہا ہے کہ ان کا معاملہ تم مجھ پر چھوڑو، مجھ پہ بھروسہ کرو، ان سے نمٹنے کا کام مجھ پہ چھوڑو، تم اپنے کام پر صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں ان سے کیا ہو؟ الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑو۔ یعنی مکے کی جو خوشحال لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان سے نمٹنے کا کام تم کیا کرو؟ اللہ پر چھوڑ دو۔ ہاں، دنیا میں دوستو جب بھی کبھی حق کی بات لے کر کوئی آتا ہے تو اسے کے خوشحال لوگ ہی جھٹلاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں گے حق بات کو لے کر جہاں بھی حق کی دعوت لے کر جو بھی اٹھے ہیں تو اس کے خلاف اس کے خوشحال لوگ ہی اٹھتے ہیں۔ چاہے آپ غزہ کا معاملہ لیجئے، فلسطین کا معاملہ لیجئے، یا ہمارے ملک کا معاملہ لیجئے، یا اور کہیں بھی دنیا میں جہاں بھی کہیں بھی حق کی دعوت لے کر جو بھی اٹھتے ہیں تو اس کی مخالفت اس وقت کے خوشحال لوگ ہی کرتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حق کی دعوت ہے یہ ان کی جو ہے بزنس، ان کے جو کاروبار ہے وہ ٹھپ کر دے گا۔ اسی لیے جو ہے تو یہ خوشحال لوگ ہمیشہ جو ہے حق کی مخالف میں اٹھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑو، اللہ پر چھوڑ دو، میں ان سے نمٹ لوں گا، اور انہیں ذرا کچھ دیر اس حالت پر رہنے دو۔ یعنی کچھ دیر ان کو رہنے دو اسی حالت پہ، بعد میں ہی ان کو، جب ایک وقت آنا ہے، ہر ایک کو موت آنا ہے، اس کے بعد جو ہے تو ان سے میں ہی نپٹ لوں گا۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کو بھاری بیڑیاں پلائی جائیں گی، اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسانے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ، حلق میں پھنسائے والا کھانا دیا جائے گا۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ یعنی یہ قیامت کے دن یہ زمین اور پہاڑ کیا لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسا ریت کے ڈھیر ہیں۔ یہ جو پہاڑ ہیں ان کا حال ایسا ہوگا جیسا کہ ریت کے ڈھیر ہیں، بکھر جائیں گے، ڈھیر ہیں جو بکھر جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے تم لوگوں کے پاس، یعنی مکے کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے تم لوگوں کے پاس ہم نے اس طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے جس طرح سے دوسرے قوموں کے پاس رسول بھیجا ہے، اسی طرح ہم بھی آپ کے پاس ایک رسول بھیج رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی فرعون کے پاس بھی ہم نے ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو بڑی سختی کے ساتھ اس کو پکڑ لیا اور سمندر میں غرق کر دیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یعنی آج تم ماننے سے انکار کر رہے ہو تو اس دن کس طرح سے بچ جاؤ گے؟ قیامت کے دن جو بچوں کو کیا کرے گا؟ بوڑھا کر دے گا، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ یعنی جس کی سختی سے آسمان جو ہے تو پھٹ جائے گا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے اس کو تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ ہاں، یہ جو ہمارے نبی جو آپ کے سامنے دعوت لے کر آئے ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ ایک نصیحت ہے، اور یہ اب جس کا جی چاہے اس کو اختیار کرے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، یہی بات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہی گئی کہ آپ جو ہے یہ جو پیغام ہے اللہ کا، یہ آپ لوگوں تک پہنچاؤ، کسی کو کوئی زبردستی نہیں ہے، جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے گا۔ ہاں، تو یہ پیغام جو ہے ہمارے لیے بھی یہ ہے جو ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھے اور دنیا کے 8 کروڑ لوگوں تک اس کو پہنچائے۔ اب ان کا جی چاہے اس کو قبول کرے، چاہے انکار کرے، آگے کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آج ان کا انکار کر رہے ہیں، ان کے
گلے میں توق ڈالے گا. ہاں یہی دوستو ہم بار بار آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور دنیا کے تمام لوگوں تک اس کو پہنچائے کہ یہ جو ہے قرآن مجید جو ہے یہ کسی کوئی مسلمانوں کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. تو یہ تھا سورہ مزمل کی پہلے رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جو بھی ہم سے کوتاہی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے اور اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور اس کے پیغام کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.